الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل لا تمنوا علي إسلامكم بل الله يمن عليكم من هداكم للإيمان إن كنتم صادقين وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم الكيس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الصادق الأمين الكريم۔ بھائی بزرگو، اللہ تبارک و تعالیٰ نے کلام مجید ہدایت کی کتاب بنا کر اتاری اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو کتاب سمجھانے والا بنا کر بھیجا، اور صحابہ کرام کو عمل کرنے کے صفات عطا کر کے اللہ نے حضور کے زمانے میں پیدا فرمائے۔ تابعین کو شاگرد بننے کی صلاحیت اور اطاعت اور فرما برداری کی صفات دے کر اللہ تعالیٰ نے اس زمانے کے اندر ان کو بھیجا۔ یہ سارا انتخاب اور پیدا کرنا اور بھیجنا اللہ کے فیصلے سے ہوا، اللہ کی مرضی سے ہوا۔ اب یہ چار طبقے، کلام اللہ، رسول اللہ، صحابہ اور تابعین۔ کلام اللہ، رسول اللہ، صحابہ اور تابعین۔ کلام اللہ ہدایت اللہ کی طرف سے، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم استاذ اللہ کی طرف سے، صحابہ وفادار شاگرد اللہ کی طرف سے، صحابہ سے عمل لینے والے تابعین اللہ کی طرف سے۔ ان طبقات کو اللہ تعالیٰ نے اپنے آدم علیہ السلام سے جب مخلوق کو پیدا کیا تبھی چن لیا تھا کہ اس زمانے میں ان لوگوں کو بھیجنا ہے جو تکلیفوں کو اور دنیا کے حالات کو اور وقت کے ظالم بادشاہوں کے ظلموں کو برداشت کریں گے لیکن دین نہیں چھوڑیں گے۔ جیسا اللہ نے دیا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھلایا، صحابہ نے عمل کر کے بتلایا، تابعین نے ویسا عمل کر کے امت کے سامنے پیش کیا کہ حالات دنیا جو ہے نا، دنیا ابھی کل ہم لوگ آ رہے تھے، راستے میں ایک ساتھی کہنے لگا کہ دنیا جو ہے نا حاوی ہو جاتی ہے۔ میں نے کہا دنیا کہتے کس کو؟ اس کا ذرا ترجمہ تو سمجھا۔ دنیا یعنی کیا؟ کسی کے پاس مال بڑھ گیا تو لوگ کہتے ہیں دنیا میں پھنس گیا، کسی کا کاروبار بڑھ گیا تو کہتے ہیں دنیا میں پھنس گیا، کسی کے پاس بیچارے کے پاس اگر کھیتی باڑی، فارم، مارکیٹ یا ایسے کچھ ہو گئے، تجارت بڑھ گئی تو کیا کہتے ہیں؟ دنیا میں پھنس گیا۔ میں نے کہا اگر پیسہ دنیا ہوتا تو عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو جنتی ہے اس کی 100% بشارت حضور نے دی صلی اللہ علیہ وسلم، لیکن عثمان غنی کے مال کا یہ حال ہے، کبھی 100 اونٹ دے رہے سامان کے ساتھ، کبھی 200 اونٹ دے رہے، کبھی 300 اونٹ دے رہے۔ اگر مالدار دنیا ہوتا تو عثمان غنی کو مالدار کہتے، دنیا کہتے۔ پتہ چلا پیسہ دنیا نہیں ہے۔ اگر پیسہ دنیا ہوتا تو عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں ایک آواز لگانے والے نے آواز لگا دی اور پھر کئی دنوں تک مدینہ والوں کو کھلاتے رہے، تو پیسہ نہ ہوتا تو کہاں سے کھلاتے؟ پیسہ تھا نا، اتنا تھا۔ جب عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتقال ہوا نا، وفاتی ہوئی، تو میراث تقسیم ہوئی۔ کیا تقسیم ہوئی؟ میراث۔ ہم تو کیا سمجھتے ہیں، باپ کا انتقال جس بیٹے کے گھر میں ہو، باپ کی ساری ملکت کا وہ مالک، ایسا سمجھتے ہیں۔ آج ایسا چل رہا ہے، حالانکہ اللہ کا حکم نہیں ہے کہ باپ جس کے گھر میں انتقال کرے، جس بیٹے کے گھر میں، وہ بیٹا اس کی جائیداد کا، ملکت کا مالک، حالانکہ ایسا حکم نہیں ہے۔
تو عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات ہوئی نا، انتقال ہوا، تو جو ان کی چاندی بچی تھی وہ ترازو میں نہیں تولی گئی، سلیم بھائی ترازو میں نہیں تولی گئی۔ اس وقت کے مضبوط آدمی آئے، کلہاڑیاں لی، اور وہ چاندی کے جو پارٹ تھے نا، چاندی اصل چاندی، اس کے پارٹس جو ہیں وہ کلہاڑی سے کاٹ کاٹ کے پھر تقسیم کیے گئے۔ تو پیسہ دنیا نہیں ہے، حکومت دنیا نہیں ہے، کرسی مل جانا دنیا نہیں ہے۔ بتاؤ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلافت کی کرسی پہ ہے کہ نہیں ہے؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرب سے لے کے انڈیا تک کی خلافت میں، عثمان غنی، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور پھر امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ سارے حضرات بڑی بڑی بادشاہت اور خلافت پر تھے۔ ان کے حکم کے بغیر جو ہے کوئی کچھ نہیں کرتا۔ یہ لوگ جو ہے خلافت پر تھے، ان کے ہاتھ میں حکومت تھی، کوئی گورنر ہیں، کوئی سی ایم ہیں، کوئی پی ایم ہیں، لیکن پھر بھی انہیں دنیا دار نہیں کہا جائے گا، کہ یہ دنیا نہیں ہے، عہدے کا نام دنیا نہیں ہے، کرسی پہ بیٹھ جانے کا حاکم کا نام دنیا نہیں ہے، کہ فیصلہ کرنے والے، یہ لوگ فیصلہ کرنے والے تھے کہ آدمی کی جائیداد بڑھ جائے، اس کا نام دنیا نہیں ہے۔ آج بھی دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم سب کو حج بیت اللہ نصیب فرمائے، بولو آمین، اللہ قبول کرے گا انشاءاللہ۔ آج بھی سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا باغ مدینہ شریف میں ہے، فاروق بھائی دیکھ کر آئے کہ نہیں؟ سلمان فارسی کا باغیچہ دیکھ کر آئے نا مدینہ میں، آج بھی وہ باغیچہ ہے۔ تو پتہ چلا باغیچہ ہونا، پیسہ بڑھ جانا یہ دنیا نہیں ہے۔ دنیا ہر وہ چیز ہے، دنیا ہر وہ چیز ہے جو جہاں اللہ کا حکم اور دنیا کا تقاضا، دنیا کی کسی چیز کا تقاضا ٹکرا جائے اور پھر اللہ کی پکار کو چھوڑ دے اور دوسری جو پکار مخلوق کے اس کو لبیک کہہ دے، اس کا نام دنیا۔ پھر چاہے وہ بیوی ہو، چاہے اولاد ہو، چاہے کھیت ہو، چاہے باغ ہو، چاہے کاروبار ہو، چاہے رشتہ دار ہو، چاہے دوست احباب ہو، دنیا وہ ہے جو اللہ کے حکم سے آدمی کو غافل کر دے۔ یہ ہے دنیا، اللہ کے حکم سے غافل کر دے۔ اللہ خود فرماتے سورہ تحریم آیت نمبر 14-15، ان من ازواجکم واولادکم عدوا لکم فاحذروہم۔ بعض مرتبہ بیوی اور اولاد بھی دشمن بن جاتی ہے، جیسے نوح علیہ السلام کا بیٹا، رشتہ دار بھی دشمن بن جاتے ہیں جیسے قریش۔ کہ دین کے مقابلے میں، اللہ کے حکم کے مقابلے میں جو بھی آ جائے، اگر اللہ کے حکم کو چھوڑ کر اس مخلوق کی بات مان لے تو یہ ہے دنیا۔ ایک طرف صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین کو ان کے واقعات اٹھائیں کہ ایک طرف ماں آواز دے رہی، کون آواز دے رہی؟ ماں، جس کے قدموں کے نیچے جنت ہے۔ وہ ماں کہہ رہی ہیں کہ میں کھاؤں گی نہیں، پیوں گی نہیں، بھوک ہڑتال، میں اسی طرح مر جاؤں گی، تو دنیا میں بدنام ہوگا۔ کیا ہوگا؟ بدنام ہوگا کہ ماں کو بھوکا مار کے مر دیا، کھانا نہیں کھانے دیا، اور تب تک جو ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ نہیں چھوڑا جب تک ماں مر گئی، کہ تو بدنام ہوگا دنیا میں۔ تو بیٹے نے اللہ کے تقاضے کو، اللہ کے رسول جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کو، اللہ کی شریعت کو، اس کو نہیں چھوڑا۔ ماں، ایک طرف ماں ہے، ایک طرف اللہ ہے، ایک طرف مخلوق، ایک طرف خالق، ایک طرف رشتہ مخلوق کا، ایک طرف اللہ کا۔ کہ پھر صحابہ نے کیا کیا کہ ماں تو ایک ہے، تو ایک ہے، تو جیسی 100 مائیں بھی اگر اپنے جان قربان کر دیں تو میں اللہ کو اور رسول اللہ کو چھوڑوں گا نہیں۔ ماں نے دیکھا یہ ہارنے والا نہیں ہے تو ماں ہار گئی۔ اللہ کے سامنے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے کے سامنے جو بھی مخلوق کا کام آئے، اس مخلوق کے کام کو چھوڑ کر اللہ کی، اللہ کے رسول کی بات پر لبیک کہنا، یہ ہے ایمان۔ اور مخلوق کی بات پہ لبیک کہنا، اس کا نام ہے دنیا۔
انما اموالکم اولادکم فتنہ، کہ اولاد بھی فتنہ، مال بھی فتنہ، اور میدان جنگ میں اگر تلوار اٹھے اور نیت یہ ہو کہ مخلوق ہم سے راضی ہو جائے تو وہ بھی فتنہ، سجدے میں سر جھکے اور نیت دکھلاوے کی ہو تو یہ بھی فتنہ۔ یہ سب دنیا ہے نا، سورہ پڑھتے ہیں نا، ارأیت الذی یکذب بالدین، اس میں کیا پڑھتے ہیں؟ فویل للمصلین الذین هم عن صلاتهم ساہون الذین هم یراؤون۔ نماز بھی اگر مخلوق کے لیے پڑھی تو یہ بھی دنیا، کہ خالق اور مخلوق کے درمیان کا فرق، اللہ کے دین کے تقاضے میں، اللہ کے دین کے راستے میں یہ سیکھنا ہے کہ اللہ کی مرضی کے سامنے ساری مرضیات ختم ہو جائیں۔ لا الہ الا اللہ، اپنی چاہتیں ختم، لا الہ اپنی منچائی ختم، الا اللہ چاہت صرف اللہ کی۔ کہ ابو سفیان آیا، حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس پہنچ گیا، کہیں نکلے تھے یہ، وہیں سے صحابہ نے پکڑ لیا، ابھی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم مکہ نہیں پہنچے تھے، راستے میں تھے، اور یہ کہیں 3 آدمی نکلے تھے سردار کسی کام سے، تو راستے میں صحابہ نے ان کو پکڑ لیا، پکڑ کے حضور کے پاس لے جا رہے تھے۔ تو ابو سفیان تلاش کر رہا تھا، مجھے کوئی ایسا آدمی مل جائے، ایسا آدمی مل جائے جس کو میں اپنی بات سمجھا سکوں۔ پھر حضرت عباس کے پاس جنہوں نے پکڑا تھا ان سے کہا ابو سفیان نے، مجھے میرا دوست عباس ہے نا وہ فلاں، اس کے پاس پہنچا دو۔ تو پہنچا دیا ان کے پاس۔ تو حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا کہ اپنے بھتیجے سے کہو میں سردار ہوں، میری عزت مان محبت رہ جائے، اس کے لیے کوئی انتظام کرے۔ تو حضرت عباس سے کہا میں مان تو لوں گا، لیکن تو عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ لے کر چلے حضور کے پاس، اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے آ کر کہا کہ یہ ابو سفیان ہے، یہ سردار ہے، یہ اس طرح۔ پھر ابو سفیان نے جو ہے کلمہ پڑھا، مسلمان ہوا۔ پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ جو ابو سفیان کے گھر میں داخل ہو اس کو امن، یہ اس کو عزت دی، اس کے گھر کو امن کا گھر بنا دیا، لیکن کا حکم تو حکم رسول اللہ کا چلے گا، ابو سفیان کا نہیں۔ کہ اللہ کی مرضی کے سامنے اپنی مرضی کو، من چاہی کو چھوڑ کر رب چاہی ہر چیز میں۔ کیسی رب چاہی؟ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کے ساتھ نماز پڑھ رہے ہیں، حکم کیا تھا؟ بیت المقدس کی طرف نماز پڑھو۔ کیوں حکم آیا تھا؟ کہ یہودیوں نے اعتراض کیا کہ ابراہیم علیہ السلام کو تو یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نعوذ باللہ مانتے نہیں ہیں، ان کے ماننے والے ان کی اطاعت کرتے نہیں ہیں، حالانکہ اگلے نبی بیت المقدس کی طرف رخ کر کے نماز پڑھتے تھے۔ اللہ نے حکم دیا کہ چلو ادھر رخ کر کے پڑھو تاکہ ان کی بات ثابت ہو جائے، لیکن پھر بھی یہودیوں نے اسلام قبول کیا نہیں کیا، اپنی من مانی پہ رہے۔ کس پہ رہے؟ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ قَالُوا نُؤْمِنُ بِمَا أُنزِلَ عَلَيْنَا وَنَكْفُرُ بِمَا وَرَاءَهُ۔ جب ان سے کہا گیا کہ کلام اللہ پہ اور رسول اللہ پہ ایمان لے آؤ، تو انہوں نے کہا کہ اسی پہ لائیں گے جو ہمارے پاس ہے، تورات میں ہے، زبور میں ہے، انجیل میں، اس پہ لائیں گے۔ اللہ نے کہا اس میں بھی تو یہی ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، کلام اللہ آخری کتاب ہے، اس میں بھی تو یہی لکھا ہے۔ تو اللہ کی اطاعت کتنی کہ دوران نماز ہو رہی ہے اور اللہ کا حکم آیا فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ، مسجد حرام کی طرف رخ کر لو، مسجد حرام کی طرف رخ کر لو دوران نماز، چالو نماز میں فوراً اطاعت، کہ من چاہی کہیں نہیں۔ یہ سکھایا گیا ہے لا الہ الا اللہ سے، یہ سکھایا گیا کہ من چاہی نہیں، اللہ چاہیے، جو اللہ نے چاہا وہ۔ اور کیسے کرنا؟ کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جیسے بتلایا ویسے کرنا۔ اور اطاعت کی کیا صفت تھی؟ قرآن مجید کی آیت نازل ہوئی فَإِن لَّمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ وَأَيْدِيَكُمْ، کہ اگر پانی نہ ہو، اگر پانی نہ ملے، اور یہ بھی یقین ہو جاوے کہ 3 کلومیٹر تک کہیں پانی ہے نہیں ہے، تو اب تیمم کرو پاک مٹی سے۔ اب یہ وضو کے بارے میں تو آیت اتری، تو یہ آیت کا حکم سننے کے بعد صحابی کہیں سفر میں گئے مدینہ سے باہر،
اب رات کو ان کو ہو گیا احتلام. یہ احتلام بری چیز نہیں ہے. پتہ نہیں کسی کو 40 سال کے بعد 50 سال کے بعد کسی کو احتلام ہو جائے تو لوگ مذاق اڑاتے ہیں. ان عمر میں مینج ہوتا. اللہ اکبر. ہم نے شریعت نہیں سمجھی نا. ایک بات یاد آئی. امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ، ان کی والدہ کا انتقال، ان کے والد کا انتقال ہوا. کس کے والد کا؟ ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے والد کا، ابا کا انتقال ہوا. 3 دن تعزیت کے لیے گھر بیٹھے رہے. کتنے دن بیٹھے حاجی صاحب دونوں میں؟ 3 دن بیٹھے. 3 دن کے بعد چوتھے دن باہر نکلے. تو ہر ایک کا اپوزیشن تو ہوتا ہی ہے، مخالف تو ہوتا ہی ہے. ان کے سامنے ایک مد مقابل کا بندہ تھا. اس نے سامنے دیکھا، چوراہے پہ کھڑا تھا، کچھ لوگ بھی اس کے ساتھ کھڑے تھے. اس نے جیسے دیکھا تو وہاں سے ان کو لے کر آیا. امام ابو حنیفہ نعمان بن ثابت رضی اللہ تعالی رحمۃ اللہ علیہ اپنے شاگردوں کے ساتھ باہر نکلے. وہ آیا، اس نے ملاقات کی اور تعزیت میں پہلے آ چکا تھا. اس نے کہا کہ حضرت آپ سے ایک درخواست ہے. عجیب بات کہ دیکھو شریعت کیا چیز ہے اور علم کیا چیز ہے. آج ہم علم نہ ہونے کی وجہ سے اور شریعت ہم تک نہ پہنچنے کی وجہ سے بہت سی چیزوں سے نفرت کرنے لگتے ہیں، جبکہ وہ نفرت قرآن سے ہوتی ہے یا شریعت کے کسی حکم سے ہوتی ہے اور ہمیں پتہ ہوتا نہیں ہے. ہم نادان ہوتے ہیں. اللہ سے استغفار کر لیا کریں. تو اس بندے نے آ کر اور بہت بڑی بات کہی، بہت بڑی بات. اب ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی عمر کیا ہوگی؟ جب ان کے والد کا انتقال ہوا تو وہ اس وقت ایسے مسند پر تھے کہ پورا کوفہ ان کو مانتا تھا. بڑے بڑے علماء ان کے پاس بیٹھتے تھے. ایک ایک بات پر 8 دن بحث ہو کے پھر فیصلہ ہوتا تھا. تو آ کر کیا بات کہی پتہ ہے؟ کہ آپ کے والد کا انتقال ہو چکا ہے اور آپ کی والدہ عدت میں ہیں. وہ قرآن مجید میں ہیں، لا جناح علیکم فیما عرضتم به من خطبۃ النساء او اکننتم فی انفسکم علم اللہ انکم ستذکرونہن ولکن لا تواعدوہن سرا الا ان تقولوا قولا معروفا. کہ کسی کے شوہر کا انتقال ہو جائے اور وہ عدت کے درمیان میں اگر اشارتاً کوئی اس سے نکاح کی بات کرے تو شریعت اسے قرآن اجازت دیتا ہے. ہاں، وعدہ اور پکی بات کرنے کی اجازت نہیں دیتا، تذکرہ کرنے کی اجازت دیتا ہے. تو وہ آدمی کہہ رہا ہے ابو حنیفہ تم اپنی اماں سے نکاح کے بارے میں بات کرنا، میں نکاح کرنے تیار ہوں. کس عمر میں؟ اب یہ شریعت کا حکم کتنا. ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ بس بالکل صبر کر کے خاموش ہو گئے. اللہ کے حکم کے سامنے، قرآن کے سامنے ایک حکم ہے، اجازت ہے، عیب نہیں ہے، شریعت ہے. شاگردوں نے کہا حضرت تو کہا خاموش، ہم لاوارث نہیں ہیں، اللہ ہمارا وارث ہے. حضرت خاموش رہے اور پھر اس کو جواب دیا. کہا دیکھو ابھی عدت میں ہیں، عدت مکمل ہونے کے بعد میں تیرا نام لے کر ان سے کہوں گا، اگر وہ بخوشی قبول کر لیتی ہیں تو مجھے کوئی اعتراض نہیں ہے کیونکہ اللہ کا حکم ہے. اب یہاں من چاہی چھوٹ گئی اللہ کے حکم کے سامنے. حالانکہ کتنی بڑی بات تھی، آدمی کو غیرت ہے کچھ بھی کر بیٹھے نہیں، لیکن اللہ کی مدد بھی تو ہو نا. جب شریعت پہ آدمی جم جائے نا، آدمی جم جائے، یثبت اللہ الذین آمنوا بالقول الثابت فی الحیات الدنیا وفی الآخرہ، جم جائے نا اللہ جمع دے. تو پھر ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا، کلمے کی صفات پہ رب چاہی پہ جمنا ہے. امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ اپنے شاگردوں کے ساتھ اس بھاری دل کے ساتھ اگلے چوراہے پر پہنچے تو خبر آئی کہ وہ جو آدمی اس طرح کی بے ادبی کرنے والا تھا شریعت کی آڑ لے کر، وہ انا للہ و انا الیہ راجعون ہو گیا، اس کا انتقال ہو گیا. وہیں اللہ نے اسے اٹھا لیا. تو کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو یہ سکھایا کہ من چاہی چھوڑ دو، خالق کے حکم کے سامنے، اللہ کے تقاضے کے سامنے دنیا کے جتنے تقاضے آئیں اسے چھوڑ دو. قل ان کان آباؤکم وابناؤکم واخوانکم وازواجکم، جتنے رشتے ہیں، کاروبار کے ہوں، والدین کے ہوں، رشتہ داروں کے ہوں، بھائیوں کے ہوں، بیوی بچوں کے ہوں، سارے رشتے ایک طرف، ان کی چاہت ہے کچھ، اللہ کی چاہت ہے کچھ. تو کہا اللہ کی چاہت پہ لبیک کہنا. صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین کو اللہ نے اس مقصد کے لیے پیدا کیا تھا. ابو سفیان خود کہتا ہے
کہ میں بڑے بڑے سرداروں بڑے بڑے بادشاہوں کے دربار میں گیا ہوں، لیکن جو اطاعت اور فرما برداری محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان میں دیکھی، ان کے صحابہ میں دیکھی، ایسی وفاداری کہیں نہیں دیکھی۔ بادشاہ کی وفاداری لوگ، اب دیکھو جنات بھی، سلیمان علیہ السلام جو ہے نا، جناتوں پر بھی ان کی حکومت تھی، بیت المقدس بنانا شروع ہوا اور سلیمان علیہ السلام عصا لگا کے کھڑے ہو گئے اور اللہ تعالیٰ نے روح قبض کروا لی۔ جناتوں نے جب مکمل کام کر لیا تو اللہ کے حکم سے وہ لاٹھی گری، اندر سے دیمک ادئی، اندر سے کھا رہی تھی لکڑی کو، پورا کھوکھلا کر دیا۔ وہاں بیت المقدس کی تعمیر مکمل ہوئی اور یہاں وہ لاٹھی بھی اپنے معیار کے مطابق، وقت کے مطابق گری، اور سلیمان علیہ السلام کو بھی فرشتوں نے اطمینان سے زمین پہ رکھ دیا۔ تب جناتوں نے کہا تھا اگر ہمیں پتہ ہوتا کہ یہ اتنا زمانہ پہلے ان کی روح قبض ہو گئی تو ہم کب کا کام چھوڑ کے بھاگ جاتے۔ اطاعت صحابہ جیسی آدم علیہ السلام سے لے کر قیامت تک ہے نہیں اور ہوگی نہیں، اس لیے کہ صحابہ کو اللہ تعالیٰ نے قیامت تک آنے والے انسانوں کے لیے نمونہ بنایا کہ یہ نمونہ ہے، کہ انہوں نے ہر تقاضے کو، پہلی رات کی دلہن کو چھوڑ کے دکھایا، دودھ پیتے بچوں کو چھوڑ کے بتایا، اپنے پکے پکائے باغات کو چھوڑ کے دکھایا، خاندانوں سے بائیکاٹ کی زندگی کو دین پر لا کے بتایا۔ ہر تقاضا جو عذر ہمارا دنیا میں ہو سکتا ہو نا، سارے عذر صحابہ کے سامنے آئے۔ خاندان نے بائیکاٹ تو ایسے بھی واقعات ہو گئے کہ دوسرے خاندانوں کی بیٹیاں گھروں میں کہ وہ بھی ہو گئے، پہلی رات کی دلہن کے وہ بھی ہو گئے، گھر میں مال ملکت اور حکومت کے وہ بھی ہو گئے، خلافت ہاتھ میں ہے کہ وہ بھی چھوڑ کے چل دیے۔ گھروں میں فاقے آئے تو وہ بھی دیکھے۔ زندہ جسم، آج ہمیں کوئی سوئی چبھے، ایک بار چبھے، دوسری بار مذاق میں چبھے، تیسری بار چبھے تو کیا کہتے ہیں؟ جی مذاق نہ کھپے ہو پوئے، 3 بار برداشت کرتے ہیں، چوتھی بار میں ہماری بھی پارا سرک جاتا ہے۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہ اجمعین کا تصور کرو، زندہ جسم سے کھال اتارے جانا، زندہ جسم کے اوپر تیروں کی اور نیزوں کی بوچھار کرنا، اور پھر بھی زبان پر ایک ہی چیز کہ اگر اس حال میں بھی اللہ راضی ہے تو ان زخموں کی کوئی پرواہ نہیں۔ تو کہ من چاہی کو چھوڑ کے بتایا، صحابہ نے اپنا شاگرد ہونے کا حق ادا کر کے بتایا، نہ انہیں مال رکاوٹ بنا، نہ اولاد رکاوٹ بنی، نہ خاندان رکاوٹ بنا، بائیکاٹ کر دیے گئے تو بھلے، قید کر دیے گئے تو بھلے، جسم کے ٹکڑے کر دیے گئے تو بھلے، سب کچھ قربان کیا، لیکن اللہ کی مرضی کے سامنے اپنی مرضی کے بارے میں کبھی دل میں سوچا بھی نہیں۔ امتحان اللہ قلوبہم للتقوی، ان کے دلوں میں بھی وہی تھا جو ان کے ظاہر میں تھا۔ اللہ نے امتحان لیا ان کے دلوں کا، اور پھر کیا پروانہ دیا؟ رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، کہ مخلوق کے تقاضے کو لبیک کہنا یہ دنیا ہے، اور خالق کے تقاضے پہ لبیک کہنا یہ ایمان ہے۔ عرب کے کچھ بڑے خاندان جو اپنے آپ کو بڑا سمجھتے تھے، کچھ بڑے خاندان جو اپنے آپ کو بڑا سمجھتے تھے، اسلام قبول کیا اور آپس میں باتیں کرنے لگے، تذکرہ یہ کرنے لگے، ہمارے ذریعے سے دیکھو نا دین کا کام کتنا آگے بڑھ گیا۔ کیا کہنے لگے؟ ہمارے ذریعے سے اسلام جو ہے کتنا چمک گیا، اسلام کو عزت مل گئی، اسلام آگے بڑھ گیا۔ اور یہاں تک کہ یہ بات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچ آئی۔ انہوں نے یہ بات کہاں تک پہنچائی؟ حضور تک پہنچا دی کہ ہم اسلام میں آئے، اس وجہ سے دوسرے لوگ آ رہے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قیامت تک آنے والے سارے مسلمانوں کے لیے ایک جواب نازل فرمایا، قُلْ لَا تَمُنُّوا عَلَيَّ إِسْلَامَكُمْ، اے خاندان والو جو یوں سوچتے ہو نا ہم اسلام میں آئے تو اسلام پر ہمارا احسان ہوا، اللہ پہ احسان ہوا، دین پہ احسان ہوا، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ احسان ہوا، قُلْ لَا تَمُنُّوا عَلَيَّ إِسْلَامَكُمْ، یہ مت سمجھو مجھ پر تم نے اسلام قبول کر کے احسان کیا،
بل اللہ یمن علیکم ان ہداکم للایمان، اللہ نے احسان کیا کہ تمہیں ایمان کی توفیق دی۔ احسان کس نے کیا؟ اللہ نے کیا۔ قل لا تمنوا علی اسلامکم بل اللہ یمن علیکم، اللہ نے تم پر احسان کیا ان ہداکم للایمان، تو اللہ نے احسان کیا کہ ایمان دیا۔ ایمان مل جانا کس کا احسان ہے؟ اللہ کا۔ اللہ نے قیامت تک آنے والے انسانوں کو سمجھایا کہ ایمان یہ اللہ کا احسان ہے۔ ایمان کیا؟ اللہ کا احسان ہے۔ ایمان آنے کے بعد مال اللہ کا تھا نا، دین اللہ کا تھا۔ دین کس کا؟ اللہ کا۔ الیوم اکملت الا ان الدین عند اللہ الاسلام، دین اللہ کا، لیکن اللہ نے پھر دین کی نسبت کر دی کس کی طرف؟ ایمان والوں کی طرف۔ الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم، کہ اللہ نے اس دین کو، اس نعمت کو اے ایمان والو تمہارے اوپر مکمل کر دیا۔ اور پھر حضور کی طرف سے نسبت کر کے سارے ہی باطل طاقتوں کو اللہ نے بتا دیا۔ کیا بتایا؟ لکم دینکم ولی دین، تمہارے لیے تمہارا دین، میرے لیے میرا دین۔ یہاں دین کی نسبت حضور کی طرف، اور الیوم اکملت میں ایمان والوں کی طرف۔ اللہ تعالیٰ نے اپنا دین محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے واسطے سے، صحابہ کرام کی قربانی سے، تابعین کی اطاعت سے قیامت تک آنے والے انسانوں کو نمونے کے طور پر دے کر بھیجا کہ دنیا کی تاریخ میں جتنی کامیابی اور عزت اور شان شوکت، جتنا امن سکون راحت اور برکتیں صحابہ اور تابعین نے دیکھی نا، کسی نے نہیں دیکھی۔ اور جب اللہ، آج ہم کس پہ محنت کر رہے ہیں؟ دنیا بنانے کے پیچھے۔ دیکھو اس زمین کے، اس آسمان کی چھت کے نیچے، زمین کے فرش کے اوپر ایک بندہ ایسا تھا جس کا انجینئر عزازیل تھا۔ جس کا انجینئر کون تھا؟ عزازیل، شیطان، ابلیس۔ جب یہ فرشتوں کے ساتھ تھا تو اس کا نام تھا عزازیل۔ تو یہ انجینئر تھا، اور اس بندے کو اس نے کیا کیا؟ نقشہ دیا، کیونکہ وہاں رہ کر آیا تھا۔ جو بنانا تھا نا بنگلہ، جو محل بنانا تھا اس میں یہ رہ کر آیا تھا، دیکھ کے آیا تھا پورا۔ انجینئر بتاتا ایسے بناؤ، ایسے بناؤ، ایسے نہریں لگاؤ، ایسے باغ لگاؤ، ایسے محل بناؤ، ایسے بالا خانے لگاؤ، ایسے آب خورے لگاؤ، ایسے مسحریاں لگاؤ، سارا نقشہ وہ بتا رہا تھا۔ 300 سال تقریباً لگ گئے۔ کتنے سال لگ گئے سید صاحب؟ 300 سال۔ کتنے سال؟ 300 سال تک بناتے 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 300 سال تک اس نے بنایا اس کو۔ 300 سال میں بن گئی شعیب بھائی؟ 300 سال میں بن گئی۔ تو دیکھنے کے لیے چلا۔ آج ہم بناتے ہیں نا، اپنے جوانی سب خرچ کر دیتے ہیں، اور پھر دیکھو سب سے بڑی جو بلڈنگ بنائی تھی اس نے بنائی تھی، سب سے بڑا محل۔ وہ چڑھا گھوڑے پہ، اپنے حشم خدم نوکر چاکر خادم وزیر خلیفہ سب اس کے جتنے تھے وہ سب ساتھ میں لیے، پہنچا وہاں اس کے دروازے پہ۔ ایک پیر گھوڑے کے پالان میں ہے، اور ایک پیر اس محل کے مین گیٹ پر ہے، اور ادھر سے حضرت اسرائیل آ گئے اور کہا چلو، وہیں سے روح لے کے چلے گئے۔ اللہ تعالیٰ نے اس بنگلے کو گم کر دیا تاکہ دنیا دیکھے نہ، للچائے نہ۔ کون تھا وہ؟ شداد۔ کون تھا وہ؟ شداد۔ کیا بنائی تھی؟ جنت۔ 300 سال کی محنت کے بعد اللہ تعالیٰ نے اسے اس کا ایک جھلک کا دیکھنا بھی نصیب نہیں فرمایا، اس لیے تاکہ ایمان والے یہ سمجھ لیں کہ بنانے کی چیز دنیا نہیں ہے، بنانے کی چیز تو وہ جنت ہے جو اللہ نے بنائی۔ یہاں کے محل میں تو آدمی محل بنگلہ بنا لیتا ہے، تیار کر لیتا ہے، اور پھر اگر اللہ بلا لے تو آدمی اس میں قدم نہیں رکھ پاتا۔ بنانے کی چیز تو جنت ہے۔ بنانے کی چیز کیا ہے؟ جنت ہے۔ کہ جنت کے بنانے کے پیچھے اپنی من چاہی کو چھوڑیں گے، رب چاہی کو اختیار کریں گے تو ہر چیز میں جنت بنے گی۔ کہ اللہ کو راضی کرنے کی نیت سے ایک سجدہ بھی آدمی کو کیا کر دیتا ہے؟ اللہ سے قریب کر دیتا ہے۔ ایک دل میں ایک آنسو، آنکھ کا آنسو نہیں، دل کا ایک آنسو آدمی کی ساری زندگی کے گناہوں کو بخشوا دیتا ہے۔
کہ اللہ نے فرمایا لکم دین الیوم اکملت لکم دینکم، دین مکمل کر دیا، لیکن دین کس پر مکمل کیا؟ اللہ کی طرف سے آیا، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھایا، صحابہ نے عمل کر کے بتلایا کہ جہاں من چاہی اور رب چاہی ٹکرائی وہاں من چاہی کو چھوڑ دیا، چاہے من چاہی بیوی کی شکل میں ہو، اولاد کی شکل میں ہو، باغ کی شکل میں ہو، مال کی شکل میں ہو، خاندان کی شکل میں ہو، سرداری کی شکل میں ہو، ہر چیز کو چھوڑ دیا، اپنی منچائی سب چھوڑ دی۔ یہاں تک کہ حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مجلس میں آتے ہیں، تورات کے چند اوراق لے کر آتے ہیں، اور ان کے ساتھ جو ساتھی ہے وہ پڑھے جا رہا ہے، اور ادھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے کے تاثرات بدلتے جا رہے ہیں، آپ کا چہرہ سرخ ہوتا جا رہا ہے، جیسا کہ شمائل ترمذی میں حضور غصہ ہوتے تھے تو یہاں ایک رگ تھی جو ابھر جاتی تھی اور چہرہ ایسا ہو جاتا تھا جیسے کسی نے انار نچوڑ دیا ہو۔ تو ایک صحابی نے حضرت عمر سے کہا کہ عمر یہ کیا کر رہے ہو تم، مجھ سے پڑھا رہے ہو اور اللہ کے نبی کا چہرہ دیکھو۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فوراً شرمندہ ہو گئے اور اس سے کہا چپ ہو جا۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا عمر اب بھی تم اس بات پہ مطمئن نہیں ہو گئے ہو؟ ابھی تمہیں اس بات کا پتہ نہیں ہے کہ جو کچھ میں لایا ہوں اگر اس پر ایمان یہ لوگ جو ان کے پاس ہے وہ نہیں لائیں گے تو ان کا ایمان مکمل نہیں ہوگا۔ پھر حضور نے فرمایا جیسا کہ ایک روایت کا جملہ بیہقی میں ہے اور مسند حاکم میں ہے کہ اگر موسیٰ علیہ السلام بھی اس وقت موجود ہوتے تو وہ اس کتاب پر نہیں بلکہ محمد رسول اللہ پر اترنے والے کلام اللہ پہ ایمان لے آتے، میری اطاعت کرتے۔ تو یہ ہے من چاہی چھڑوائی گئی۔ عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ، ہم تو کہتے ہیں نا کچھ چیزیں چلے کا تذکرہ کہ من چاہی چھوڑنی ہے، رب چاہی اختیار کرنی ہے۔ عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ گھر میں بیٹھے ہیں، یہ تورات کے عالم تھے، گھر میں بیٹھے بیٹھے اپنے من میں سوچ رہے ہیں کہ اونٹ کھانا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے شریعت میں اجازت ہے اور تورات میں اس کی ممانعت تھی، منع کیا گیا تھا، تو میں ایسا کروں اونٹ کا گوشت کھانا چھوڑ دوں۔ کس نیت سے چھوڑ رہے ہیں؟ چھوڑنے پر تنبیہ نہیں، کس نیت سے چھوڑ رہے ہیں کہ موسیٰ علیہ السلام کی شریعت پہ بھی عمل ہو جائے اور محمد رسول اللہ کی شریعت پہ بھی عمل ہو جائے، اس پہ بھی ہو جائے اس پہ بھی ہو جائے۔ وہ بھی ختم کرنا ہے اور ہی تیار کرنا ہے، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اللہ ہی کی عبادت اور اللہ ہی سے مدد، کہ محمد رسول اللہ ہی کی اطاعت۔ تو عبداللہ بن سلام حضور کے مجلس میں آئے، ادھر حضرت جبریل علیہ السلام آیت لے کر آئے سورہ بقرہ کی 2 پارہ 9 رکوع، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، ادخلوا فی السلم کافہ، پورے فرما برداری کے لیے اپنے آپ کو سپرد کر دو۔ کیا کر دو؟ سپرد کر دو، اپنی کوئی چاہت نہیں، من چاہی چھوڑ دو، رب چاہی پہ پورے آ جاؤ، من چاہی نہیں چلے۔ تو کہ اس کام سے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین کو اللہ جل شانہ نے آدم علیہ السلام کی پشت سے جو پیدا کیا، چن کے پیدا کیا تھا، منتخب کر لیا تھا کہ قیامت تک آنے والی انسانیت کے لیے نمونہ بنانا ہے تو صحابہ کو۔ کسے بنانا ہے؟ صحابہ کو۔ دنیا کی کسی اور انسانیت کو اللہ نمونہ بناتے تو اس معیار پر، اس اللہ جل شانہ کے امتحانات پر پورے طور پہ 100% نہ اتر پاتا۔ اس لیے اللہ ان کے بارے میں کہتا ہے امتحان اللہ قلوبہم، اللہ نے ان کو آزمایا، ہر اعتبار سے آزمایا۔ اور آج کہ ہمارے سامنے ہم کیا دیکھتے ہیں کہ بھی اپنے اطراف میں نمونہ دیکھتے ہیں۔ اطراف میں حضرت یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے اگر تم گشت میں بھی جاؤ، ملاقات میں بھی جاؤ تو یہ نہ کہو دیکھو آپ کا ساتھی ماشاءاللہ دیکھو 5 وقت نماز میں آپ کے پاس میں سے آتا ہے، آپ بھی آؤ۔ تو کہا نہیں، صحابہ کرام والی نماز کی دعوت دو تو جو ہم نماز پڑھ رہے ہیں اس کے 10ویں حصے پہ امت آئے گی۔ مکمل دین کی دعوت دو، مکمل دین کی دعوت دینے کے بعد اس مکمل دین کو اپنی زندگی میں لانے کے لیے 4 مہینے سے شروعات کرو۔ مکمل دین پر لانے کے لیے 4 مہینے سے شروعات کرو، یوں نہیں کہ صرف 3 دن کا تقاضا ہے 3 دن کی دعوت دی۔ سرور کائنات جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جو بھی آتا، جو بھی اسلام قبول کرتا،
آپ صلی اللہ علیہ وسلم اسے دین کی مکمل تعلیم دیتے تھے، پانچوں شعبے سمجھاتے تھے، اور ایمانیات، عبادات، اخلاقیات، معاملات، معاشرات سب سمجھاتے تھے۔ پڑوسیوں کا حق کیا، عبادات کس طرح کرنی اور کس صفت سے کرنی، اللہ کی عبادت میں کسی کو شریک نہیں کرنا، یہ ساری چیزیں۔ عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے دوست کے گھر گئے، دوست کے گھر پہنچے تو وہ دوست موجود نہیں تھے۔ دیکھا گھر کے اندر ایک بت پڑا ہوا ہے جس کے اوپر چادر لگی ہوئی تھی، دیکھتے ہی ان کو غصہ آ گیا۔ انہوں نے کیا کیا، پاس میں رکھا ہوا جو بھی کچھ تھا اس سے اس کو توڑنا شروع کیا، اس کی گت بگاڑ دی۔ اتنے میں ان کی بیوی، ان کے دوست کی بیوی کہہ رہی، اے ابن رواحہ تو نے تو اس کا برا حال کر دیا۔ وہ رونے لگی اور یہ ایک جملہ کہہ کے چلے گئے، اللہ کل من یدعا الیہ فی اسم غیر اللہ فہو حرام۔ ہر وہ چیز اس عورت سے کہہ رہے ہیں، دوست کی بیوی سے، ہر وہ چیز جو اللہ کے علاوہ ہے اگر اس کو پکارا جائے، اس کے نام پہ پکارا جائے، یہ ساری چیزیں حرام ہیں۔ بہت سارے اشعار پڑھے، ایک جملہ اس کا یہ ہے۔ اب یہ تو چلے گئے، اب وہ جیسے ان کے دوست گھر پر آئے، دیکھا تو اس کی حالت جو ہے بگڑی ہوئی پڑی ہے، بیوی رو رہی ہے۔ بیوی سے کہا کیوں رو رہی ہو؟ تاکہ تمہارے دوست عبداللہ بن رواحہ آئے تھے اور انہوں نے یہ جملہ کہا اور اس کی حالت کر دی، تو ان کے دل پہ ایک چوٹ لگی اور کہا کہ ہاں اگر اس میں یہ طاقت ہوتی کہ اپنی حفاظت کر سکے، اپنا بچاؤ کر سکے تو مجھے بھی بچاتا۔ جب یہ اپنے آپ کو نہیں بچا سکا، مجھے کیا بچائے گا حالات سے اور پریشانیوں سے؟ یہ کہہ کر یہ بھی وہاں سے روانہ ہوئے، عبداللہ بن رواحہ کے پاس آئے اور آ کر جو ہے اسلام قبول کر لیا۔ کہ جب ایمان والا اپنے ایمان پر قائم رہے، کبھی ان کے ساتھ جو ہے تھوڑا بہت ہاں ہاں کر لی، کبھی ان کے ساتھ ہاں ہاں کر لی، کبھی ان کے ساتھ جا کے مل کے بیٹھ گئے، تو کہا یہ ایمان نہیں ہے، اس میں تو مداہنت کا شک ہو جاتا ہے۔ پھر تو مداہنت کا شک ہو جاتا ہے کہ اللہ کہہ رہے ادخلوا فی السلم کافہ، مانو تو پورا دین مانو، پورے دین کی اطاعت کرو، ورنہ تو نماز بھی یراؤن الناس فویل للمصلین الذین هم عن صلاۃ ساہون الذین هم یراؤن، پھر تو نماز بھی شرک، پھر تو میدان جنگ میں بھی وہ بلایا جائے گا نا سب سے پہلے 3 بندوں کو، اس میں سے پھر تو علم سیکھنا بھی، علم بتانا بھی شرک۔ تو کہا من چاہے چھوڑ دی لا الہ الا اللہ۔ کہ صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین نے ان الذین قالوا ربنا اللہ، پرورش کرنے والا، پالنے والا، دیکھ بھال کرنے والا، حفاظت کرنے والا، روزی دینے والا، عزت دینے والا، ذلت دینے، ومن یہن اللہ فما لہ من مکرم، سب کچھ اللہ کے پاس ہے الا اللہ۔ کہ صحابہ کرام نے اس کے لیے بہت کچھ چھوڑا، وطن چھوڑا، بیوی بچے چھوڑے، خاندان چھوڑا، کاروبار چھوڑے، سب کچھ چھوڑ کر پھر انہیں کیا ملا کہ اللہ ملا۔ کیا مل گیا؟ اللہ ملا۔ سرور کائنات تاجدار مدینہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم طائف کی جانب جن امیدوں سے چلے تھے، اور طائف جا کر جن باتوں کو ان کو سمجھانا تھا، جو دین کی امیدیں اور جو دین کے نقشے دل میں لے کر چلے تھے، اور کیسا دل تڑپ رہا ہوگا، کیسے عزائم ہوں گے، کیسے نیتیں ہوگی، اور اس کے سامنے کیسا نقشہ ہوگا۔ ہم بیٹھ کر جو اپنے اولاد کا اور اپنا فیوچر سوچتے ہیں نا، مستقبل، حضور نے دین کے بارے میں کیا کیا نہیں سوچا ہوگا۔ اور پھر جب وہاں سے لوٹے، اپنی سارے ارادے، سارے عزم، سارے نقشے، سارے آنے والے مستقبل کے جو آپ نے سوچ رکھے تھے، سارے کچھ مٹ گئے۔ جب ان نااہلوں نے نہیں مانا تو حضور نے کیا بات کہی؟ آخر راستے میں کیا کہا؟ اے اللہ، ان ساری کچھ قربانیوں کے بعد بھی اگر تو راضی ہے تو مجھے ان دکھوں کی کوئی پرواہ نہیں۔ سارے دکھ، کیسے دکھ؟ بعض مفسرین نے لکھا ہے کہ طائف میں حضور کو اتنی تکلیف ہوئی کہ طائف کی تکلیف کا بار بار دل میں خیال آتا تھا تو حضور پریشان ہو جایا کرتے تھے۔ اللہ نے طائف کی دکھ کی تسلی کے لیے معراج میں بلایا۔ طائف کی اتنے دکھ آئے تھے ہم پر،
اللہ جل شانہ نے یہ کام کھولا ہے نا، تو کام سے جو بھی مخلوق اللہ کی دین کے تقاضے میں ٹکراتی ہے اس کا نام دنیا ہے. کہ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو اپنے وطن سے کتنی محبت تھی. ہجرت کا حکم تو آ گیا، صحابہ کو بھیج رہے ہیں، جیسے حکم آیا تو بھیج رہے ہیں، 2 3 جا رہے ہیں، حضور کو آخر میں بھیجا جا رہا ہے. لیکن حضور پھر بھی کعبۃ اللہ سے رخصت بھی ہو رہے ہیں تو بار بار مڑ کے دیکھ رہے ہیں، اور آنکھیں آنسوؤں سے بھری ہوئی ہیں، دل دکھی ہیں، قدم اٹھ نہیں رہے ہیں، بار بار بیت اللہ کو دیکھ رہے ہیں، اور کہہ بھی رہے ہیں، اپنے وطن مکہ کو بھی کہہ رہے ہیں، میں تجھے چھوڑنا نہیں چاہتا تھا، میں تجھے چھوڑنا نہیں چاہتا تھا، لیکن کیا کروں، تیرے باشندوں نے مجھے یہاں رہنے نہیں دیا، اور اللہ کا حکم ہے اس لیے جا رہا ہوں. اللہ کا حکم تھا تو کیا گزری ہوگی، لیکن بس ساری چاہتیں اللہ کی چاہت کے سامنے قربان. اپنا وطن، آج ایک آدمی جنگل بیابان میں، پہاڑ کی چوٹی پہ، ایک درخت کے نیچے، چاہے گرمی سردی میں وہاں پریشان ہوتا ہو، لیکن وطن وہاں ہے تو آدمی وہاں جا کے سکون پاتا ہے. چاہے کچھ بھی ہو، وہاں جا کے سکون جو ملتا ہے نا وطن پہ، کہیں نہیں ملتا. دیکھا لاک ڈاؤن میں آدمی کیسے ہو رہے تھے پریشان وطن پہنچنے کے لیے، ہزاروں روپے خرچ کر رہے ہیں، چاہے پیدل جانا پڑے، بھوکا جانا پڑے، چنے کھا کے جانا پڑے، پانی ملے نہ ملے، کوئی بات کرے نہ کرے، خاموش خاموش، کہاں سے کہاں تک لوگ پہنچے کہ وطن یہ ہے. اور وطن بھی وہ ہو کہ مکہ جیسا وطن، جہاں بیت اللہ، جہاں اللہ کی رحمتیں، جہاں قرآن کا نزول، جہاں اللہ کا گھر ہو، جہاں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نمازیں پڑھی ہو، جہاں پہ اللہ جل شانہ کی طرف سے تمام احکامات اترتے ہوں، اس مکہ کو، اس بیت اللہ کو چھوڑ کے جانا، اور کتنا دل پہ گزرتا ہوگا. لیکن اللہ کے حکم کے سامنے کچھ نہیں، کہ من چاہی چھوڑنا ہے، رب چاہی پہ آنا ہے. رب چاہی صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ مجمعین میں رب چاہی آئی، لیکن قربانی سے آئی. والذین جاہدوا فینا، نفس کے خلاف. مولانا مکی فرماتے ہیں جن آیات میں لفظ جاہدو آیا ہے، جہاد آیا، ان سے مراد یہ ہے کہ نفس کے خلاف، خاندان کی رسم ہو، اپنی چاہت ہو، بیوی کی فرمائش ہو، اولاد. جو مفتی سعید صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے پاس کوئی آیا اور کہا کہ نسلوں کی تربیت کیسے کریں. آج ہم کہتے ہیں نا ابھی تو بچے ہیں، کچھ نہیں، بھلے پینٹ شرٹ پہنے، بت چھپے ہوئے پہنے، اوپر جو ہے شیطان بنے ہوئے ہوں، پتہ نہیں کیسے کیسے نقشے بنے ہوتے ہیں، اور اس کے ساتھ بچے جو ہے گھر میں کھیل رہے ہوتے ہیں. کسی کو کوئی دکھ نہیں گزرتا کہ فرشتے گھر میں نہیں آ رہے ہیں، کوئی پرواہ نہیں. اسی حالت میں قرآن پڑھ رہے ہیں، کوئی پرواہ نہیں. اسی حالت میں مسجدوں میں آ رہے ہیں، کوئی پرواہ نہیں. یہ ہے اسلامیات سے غفلت آج ہماری، کہ ہمارے گھروں کے بچے، ان کے کپڑے، ان کے لباس آج بچپن میں غیر شرعی ہے، اور ہم امید لگاتے ہیں کہ بڑے ہو کے شریعت کے وفادار اور شریعت کے جو ہے بالکل شریعت پہ جان دینے والے بن جائیں گے. یہ خیال است و محال است و جنون، ایسا ہونے والا نہیں ہے. مفتی سعید صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے پوچھا گیا کہ نسلوں کی تربیت کیسے کریں، تو کہا اپنے بچوں کو کرتا پاجامہ ٹوپی پہناؤ، تاکہ ان کو خیال رہے کہ میں مسلمان ہوں. کیا رہے؟ خیال رہے. ہم بچپن سے اس کا لحاظ نہیں کرتے. تو اللہ جل شانہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین کو جو سبق سکھلایا وہ یہ تھا کہ من چاہی چھوڑ دو. ایک طرف اللہ کی دین کا تقاضا ہے کہ دین میری زندگی میں، میرے خاندانوں میں، میری نسلوں میں آئے، تو اس کے لیے شرط ہے کہ آدمی خود دین پر آئے. ایک ایک کہنا مدرسے میں پڑھایا جائے گا، جماعت میں سکھایا جائے گا، اللہ کے راستے میں اس کا شوق پیدا ہوگا، خانقاہ میں جا کے اندر سے صفائی ہو کے اور نورانیت ہو کے اس کے اندر مزہ آنا شروع ہوگا. لیکن عمل تو گھر میں کرنا ہے نا، عمل تو دکان میں رہ کے کرنا ہے، عمل تو کارخانے میں، فیکٹری میں، مزدوری میں، جاب پہ جا کے کرنا ہے. اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کل مولود یولد علی الفطرہ فابواہ یہودانہ او ینصرانہ او یمجسانہ، کہ ہر بچہ، چاہے وہ کسی کے گھر میں بھی پیدا ہو، کسی کے بھی گھر میں پیدا ہو، پیدا ہونے والا بچہ اسلام کو ماننے کی صلاحیت، سوچ، تھنک لے کر پیدا ہوتا ہے، لیکن ماں باپ کو دیکھتے دیکھتے زندگی بناتا ہے. اب باپ مولانا سے کہتا ہے ان کے سمجھاؤ نماز نہ تو پڑھے،
چلا ہی جا، اور باپ خود سویا ہوا ہے۔ وہاں تو اس نے نماز سیکھی، لیکن یہاں اس نے نماز کیسے پڑھنی، کب پڑھنی، اہمیت کیا ہے، وہ گھر میں سیکھے گا۔ کہ باپ 2 تھپڑ لگا کے گھر سے باہر روانہ کر دیتا ہے، اور بیٹا دل میں کہتا ہے کہ عمل تو ہمارے دیندار بننے سے عمل آئے گا۔ ہم جو بیٹھے ہیں نا، ہماری عملی زندگی جیسی ہمارے ساتھ کسی کا کچھ بنا اور ہماری زبان بے لگام ہو جائے، کیا ہو جائے؟ بے لگام ہو جائے۔ وہی زبان جو ابھی دین کی بات کر رہی تھی اب گالیاں بول رہی، وہی زبان جو ابھی تھوڑی دیر پہلے جو ہے ماشاءاللہ قرآن کی آیات اور پتہ نہیں کیسے کیسے نصیحت کی باتیں سنا رہی تھی، اسی سے جو ہے ماشاءاللہ اللہ رحم فرمائے انشاءاللہ کہ 3 پیڑیاں ان کی خاندان والوں کی اور ان کی سب نکال کے اکھاڑ کے پھینک دی۔ تو ہمیں دیکھ رہے ہیں یہ لوگ کہ بھائی ماشاءاللہ یہی دیندار طبقہ جو ہے، انہی کی زندگی میں فوراً دین ہٹ جاتا ہے، تو پتہ چلا اس کی کوئی اہمیت نہیں کہ دینداری تو عمل سے اولاد میں، نسلوں میں، خاندانوں میں، محلوں میں آئے گی۔ دینداری ہمارے عمل سے آتی ہے، زبان سے نہیں آتی۔ سجدہ جب ماں سجدہ کرتی ہے تو اولاد سجدہ کرتی ہے۔ جب باپ انگلی پکڑ کے 7 سال کے بچے کو مسجد کے ادب و احترام کو سکھاتے ہوئے اور مسجد کے احکام بتلاتے ہوئے مسجد میں لاتا ہے، تو یہ اولاد جوان بن کے مسجد کا راستہ اختیار کرتی ہیں۔ جن اولادوں کو ماں باپ دھکے دے کے نماز کے لیے بھیجتے ہیں اور خود نماز پہ نہیں ہوتے، دوسروں کو تقاضے پہ روانہ کرتے ہیں، خود 3 دن نہیں جاتے، اپنی دکانوں میں پھنسے ہوئے رہتے ہیں، اس مرتبہ یہ بیٹا لے جاؤ، فلاں مرتبہ یہ بیٹا لے جاؤ، اس مرتبہ فلاں بھائی کو لے جاؤ، تو پھر وہ بھی وقت لگاتے ہیں کسی احسان کی وجہ سے، کسی دباؤ کی وجہ سے، کسی شرمندگی اور احترام کی وجہ سے، لیکن پھر جیسے یہ چیز ہٹ جاتی ہے نا، وہ عارض ہوتی ہے، ٹائمپریری، وہ آدمی اس راہ کو چھوڑ دیتا ہے۔ کہ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ مجمعین نے عمل کیا نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو دیکھ کر۔ حدیبیہ ہے، مکہ والوں نے عمرہ کرنے سے روک دیا، عمرہ کرنے سے روک دیا۔ اللہ کی طرف سے جو حکم آیا، حضور نے مصلحتاً صلح کروا لی، صلح نامہ لکھ لیا گیا، صلح نامہ مکمل۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ سے کہہ رہے ہیں حلق کروا لو اور اپنی جو ہودی لے کر آئے اسے ذبح کر لو۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہ اجمعین کے دل میں کیا شوق ہے؟ وہ بیت اللہ دیکھیں، وہ مکہ دیکھیں، وہ جگہ جہاں پر طواف کرتے تھے، جس حرم میں بیٹھ کر اللہ کا ذکر کرتے تھے، جہاں قرآن اترتا تھا، جسے دیکھ کر آنکھوں کو ٹھنڈک اور دل کو راحت ملتی تھی، وہ بیت اللہ کو دیکھ کے جذبے تھے۔ یہ نہیں صحابہ ماننے کو تیار نہیں تھے، یہ لفظ بالکل غلط ہے۔ صحابہ کے جذبے تھے نا، صحابہ کے جذبے تھے، ایک شوق تھا بیت اللہ کو دیکھنے کا۔ اگر ہم مومنوں کو شوق ہے تو کیا صحابہ کو شوق نہیں تھا جنہوں نے آنکھوں سے دیکھا؟ تو صحابہ اس جذبے میں تھے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں تشریف لے گئے، ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سفر میں ساتھ ہیں، ام سلمہ سے مشورہ کیا۔ اب گھروں کی تعلیم، گھروں میں دین کی فکریں الفاظ کو کیسا بہترین بنا دیتی ہے، گھروں میں دین کی تربیت کیا بہترین۔ اب میں کل اپنی بیوی سے کہہ رہا تھا میرے گھڑی کا جو الارم ہے نا وہ 5:15 کا رکھو، تو نہیں 5 بجے کا، اس لیے کہ پھر دعا میں وہ مزہ نہیں رہتا، اس لیے کہ وہ تو آدھا گھنٹہ دعا مانگتی ہے، اب میری دعا 5-10 منٹ میں پوری ہو جاتی ہے، یہ مزہ ہے۔ تو ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جا کر مشورہ کیا کہ کیا کرنا چاہیے، صحابہ تو اس طرح بالکل جو ہے خاموش ہیں۔ تو کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، صحابہ تو آپ کے ہر عمل کے وفادار ہیں، آپ کسی صحابی کو بلا کر اپنا حلق کروا کے تو دیکھو، آپ کسی صحابی کو بلا کر اپنا حلق کروا کے تو دیکھو، صحابہ تو آپ کے عمل کے اور آپ کے پہل کرنے کے منتظر ہے۔ سرور کائنات جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم باہر تشریف لائے، ایک صحابی کو بلایا اور آپ بیٹھ گئے۔ جیسے آپ نے حلق کروانا شروع کیا، سارے صحابہ نے فٹافٹ حلق کروانا شروع کر دیا۔ کہ اگر گھر کا بڑا اپنا تھیلا اٹھا کے گھر کے اندر آیا اور گھر میں کہتا ہے اللہ کے دین کا تقاضا ہے، اللہ کے دین کی مجھے ضرورت ہے، جیسے میں نے آیت پڑھی نا، وہ خاندان والوں نے آ کر یوں کہا تھا، ایک خاندان والے مسلمان ہوئے اور ان کو دماغ میں ایسا کچھ خیال آیا کہ ہمارے اسلام میں آنے کی وجہ سے ماشاءاللہ اسلام کو بہت عزت مل گئی، اسلام بہت آگے بڑھ گیا اور اسلام کا بہت جو ہے ماشاءاللہ تعارف ہونے لگا۔
اللہ ताला को ये बात पसंद नहीं आई और अल्लाह ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर आयत उतारी, कुल ला तमुन्नु अलैया इस्लामकुम बलिल्लाहु यमुन्नु अलैकुम अन हदाकुम लिल ईमान इन कुंतुम सादिकीन। ये मत समझो कि ईमान पर, इस्लाम पर, दीन पर तुम लोगों ने एहसान कर दिया मुझ पर, यानी अल्लाह पर नहीं, बल अल्लाह यमुन्नु अलैकुम अन हदाकुम लिल ईमान, अल्लाह ने हम पर एहसान किया कि हमें ईमान दिया। हमारा एहसान इस्लाम पर नहीं है, हमारा एहसान दीन पर नहीं है, हमारा एहसान ईमान पर नहीं है, अल्लाह का एहसान हम पर है कि अल्लाह ने हमें ईमान दिया। अगर घर का बड़ा, घर का चलाने, जिसके जिम्मे घर की जिम्मेदारी है, अगर वो घर के अंदर ये तज़किरा करे, साल में एक मरतबा अल्लाह के दीन का तकाजा हमारे घर पे आता है और फिर वो अपने बारे में यूं कहे कि देखो ये कामकाज तो अल्लाह चलाते हैं, रोजी अल्लाह देते हैं, मेहनत पर रोजी नहीं आती, वरना कान में काम करने वाला, पत्थर कूटने वाला, लकड़ियां काटने वाला, सारा दिन मजदूरी करके, पत्थर काट के, जमीन खोद के और मेहमारी काम करके, मेहनत मजदूरी करके थकने वाला ज्यादा कमाता और ऑफिस में एसी में बैठने वाला कम कमाता। लेकिन है उल्टा, वो कम मजदूरी कमाता, ये ज्यादा कमाता है कि मेहनत पर रोजी नहीं है, रोजी अल्लाह देते हैं। घर का बड़ा घर वालों को बिठा के समझाएं और दीन का तकाजा पेश करें तो मेरे दोस्तों जमात नहीं जमातें बनेंगी। लेकिन आज हम जो बैठे हैं ना, हम लोग, हम इस चीज को दिल पे नहीं लेते, घर में इसके तस्करे नहीं करते। अब मौलाना बुद्ध-जान और हम लोग टुमकुर थे तो वहां पर एक अल्लाह वाले ने एक अजीब बात कही, आज हम बरसों से मरकज पे क़याम करते हैं, शब्बेदारी करते हैं, शब्बेदारी करते हैं, मरकज पे क़याम करते हैं, लेकिन घर वालों को ऐसा लगता है एक रात हफ्ते में मस्जिद में सोना चाहिए। क्यों सो रहे हैं? कि गश्त के दिन मगरिब बाद खाना नहीं होगा, ईशा बाद आकर खाना खाएंगे। तो ईशा बाद क्यों खाओगे? कि बस आज मस्जिद में सब होते हैं। लेकिन गश्त क्या चीज है? क्यों गश्त करते हैं? क्यों जाते हैं? कल हम लोग एक बीमार कुर्सी में गए, एक घनिष्ठ मेरे साथ में थे, वो बंदा पूछ रहा है कि मैं तो फला जगह रहता हूं, यहां पर आ गया, तुम्हें कैसे पता चला? मैंने कहा हम लोग मस्जिद में बैठकर मोहल्ले में कितने घर हैं, कितने बालिग मर्द हैं, किन घरों में तालीम होती है, कितने नमाज पढ़ते हैं, कितने स्टूडेंट्स हैं और कौन किस तरह अमाल में जुड़ा है, कौन नहीं जुड़ा है, ये सारी फिक्रें मस्जिद में होती है। कहता है ऐसा होता है? मैंने कहा ऐसा ही होता है मस्जिदों में। हमसे लोग ऐसी उम्मीदें लगाए बैठे हैं और हम घर में इसका तज़किरा अगर करेंगे ना तो घर वाले हमारे मुईनो मददगार बनेंगे। ये तज़किरे हमारे घर में हो, जब घर में तज़किरे होंगे, अल्लाह के दीन के तकाज़ों का तज़किरा हम बैठने वाले अपनी जात के बारे में करेंगे ना। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नबूवत के इजहार से पहले भी दोस्ती अबू बकर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से थी और नबूवत के बाद भी और आज भी और इंशाअल्लाह कल को जन्नत में भी। तो सबसे ज्यादा कुर्बानी किस पर आई? अबू बकर पे आई ना। उस वक्त के हालात को संभालना किसके जिम्मे आया? अबू बकर के जिम्मे। हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बुखार आया, बुध से सर में दर्द शुरू हुआ, बुध से, बुध के दिन से सर में दर्द शुरू हुआ, तो नमाजों की जिम्मेदारी किसके जिम्मे आई? सिद्दीक अकबर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के जिम्मे। फिर जो है किस तरह से इन्हें जो है सुपुर्द खाक करना है, इसकी जिम्मेदारी किसके ऊपर आई? अबू बकर के जिम्मे। कि अगर हम काम के अंदर जिम्मेदार अल्लाह ने बनाया है, हमें काम अल्लाह ने समझाया है, काम के लिए अल्लाह ने कबूल किया है, तो सबसे पहले हमारी ही जिम्मेदारी बनती है कि बिछड़ी हुई उम्मत को संभालने के लिए हम ही खड़े हो जाएं, खड़ा हमें होना पड़े। हजरत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु में हिम्मत है, ताकत है, जोश है, रौब है, सारी चीजें हैं, लेकिन उनको संभालने के लिए खड़े कौन हुए? अबू बकर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु। अबू बकर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने खड़े होकर तो आयत पढ़ी ना, वमा मुहम्मदुन इल्ला रसूल कद खलत मिन क़ब्लिहि रुसुल अफ़इन मात औ क़ुतिला इनक़लबतुम अला अक़ाबिकुम। अबू बकर ही तो खड़े हुए। हजरत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु कहते हैं अगर अबू बकर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु हिम्मत न करते तो उस वक्त के हालात ऐसे बदलते कि मुनाफिक लोग और दीन का बिगाड़ने वाले लोग बहुत कुछ नुकसान कर बैठते। तो जो जिसको अल्लाह ने जितना दीन समझाया, जितना दीन हम तक पहुंचा, जितना हम समझ रहे हैं कि इस मेहनत से आज की जितनी उम्मत की हालत दीन से दूर होकर खराब होती जा रही है,
اگر ہم اس کو سمجھتے ہیں کہ ہم جتنا سمجھ رہے ہیں اتنا امت میں دین آ جائے اور مکمل دین پر کھڑی ہو جائے، تو اس کے لیے سب سے پہلے ہمیں کھڑا ہونا پڑے. خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے میری صحبت کے لیے صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین کو چنا، اور پھر حضور نے بشارت صحابہ کو سنائی. تو صحابہ نے کیا کیا؟ کسی فیلڈ میں کبھی کسی تقاضے پر پیچھے نہیں آتے، چاہے سفر سے تھک کر آئے ہوں، چاہے خاندان نہ نکالا ہو، چاہے زخمی ہو کر آئے ہوں، چاہے بدن پہ پٹیاں بن رہی ہو، چاہے باپ کی شہادت ہو گئی، بیٹا گھر میں اکیلا ہو، چاہے گھر میں بیٹیاں بے نکاح بیٹھی ہوں اور ابھی ان کے روزی روٹی کا رزق کا کوئی ظاہری انتظام نہ ہو، چاہے گھر میں بیوی بیٹھی ہو، سارے حالات آئے صحابہ کے سامنے، لیکن ایک بات سمجھتے تھے، قیامت تک آنے والی انسانیت کو نمونہ ہمیں پیش کرنا ہے. انہوں نے ایک چیز طے کر لی تھی، ہمیں اللہ کو راضی کرنا ہے، اور اللہ کی خاطر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو تقاضا دین کا پیش کریں گے اسے مجھے پورا کرنا ہے. صحابہ نے آپس میں ایک دوسرے پہ نہیں ڈالا، یہ کہا کہ میں کروں گا. ہر ایک صحابی نے کیا اطاعت اتنی بتائی کہ اللہ جل شانہ نے خود اعلان کر دیا کہ رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ. اور پھر آنے والے قیامت تک کے انسانوں سے کہا اگر اپنے ایمان کو دیکھنا چاہتے ہو کہ ایمان کس سطح کا ہے، ایمان کے پاور کتنا ہے، یا ایھا الذین آمنوا آمنوا کما آمن الناس، صحابہ جیسا ایمان بناؤ کہ اپنی مرضی کسی چیز میں نہ رہے، پانچوں شعبے میں سے کسی میں نہیں. ایمان مجمل بھی مکمل ہو، مفصل بھی مکمل ہو، عبادات، معاملات، معاشرات، اخلاقیات، ایمانیات سب میں کیا ہو کہ صحابہ والا نمونہ ہو، کہ ان کے سامنے سب تقاضے آئے جو آج تقاضے ہمارے سامنے ہیں، گھر کے چلانے کا، گھر کے نان نفقے کا، دکان کا، کاروبار کا، خاندان کا، دوست احباب کا، دنیا کی سیاست کا، سب تقاضا ان کے سامنے آیا اور وہ سب کچھ چھوڑ کے چل دیے. ایک جماعت اندلس کے ایک شہر پر قابض ہوئی مسلمانوں کی، اور اسلام کا اصول ہے پہلے شہر والوں کو پانچوں شعبے مکمل طور پہ سمجھائے جاتے، سمجھانے کے بعد ان کے سامنے آپشن رکھے جاتے، انہیں موقع دیا جاتا دین کو سوچنے کا، اسلام کو سمجھنے کا موقع دیا جاتا. تو یہ کچھ چیزیں کیے بغیر اس پہ قابض ہو گئے. تو وہاں کا بڑا پادری آیا، انجیل کے اوراق لے کر آیا، اور آنے کے بعد اس نے چوک میں آیا، میدان میں آیا، اس نے خط لکھا، خط لکھ کے اور ایک قاصد کو تیار کیا، ان سے کہا تم لوگ یہیں رہو، اور پھر ایک خط لکھ کے عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کو بھیجا اور کہا کہ تمہاری جو جماعت ہے یہ ہمارے شہر پہ قابض ہو گئی، اور انہوں نے ہمیں نہ اسلام سمجھایا، نہ دعوت دی، نہ دین بتایا، نہ دین کی کوئی باتیں نہیں بتلائی، اس طرح کر لیا. عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ نے خط کا جواب لکھا کہ پہلے اسلام پیش کرو، اور اسلام کے پیش کیے بنا، دین سمجھائے بغیر، ان کے سامنے دینی تمام شعبے کا خلاصہ کیے بغیر اس طرح قابض ہونے کی اسلام اجازت نہیں دیتا، یہ تو ظلم ہے. جیسی خط پہنچا، اطاعت کیا تھی، پوری جماعت کی جماعت گاؤں چھوڑ کر باہر آ گئی. تو وہی پادری پورے شہر کے بڑے بڑے لوگوں کو لے کر آتا ہے اور پورے شہر کے جو ہے حوالے کرنے کے عزائم لے کر آتا ہے اور کہتا ہے لو ہم کو یہی دیکھنا تھا اسلام کی وفاداری تمہارے اندر کتنی ہے. تو جو ہم بیٹھے ہیں، ہم جو اللہ کے دین کے تقاضوں کو پورا کرنے والے بنیں گے، ہمیں دیکھ کر جن کی ہم تشکیلیں کرتے ہیں، جن کی ملاقاتیں کرتے ہیں، جو لوگ ہمیں یہ سمجھتے ہیں کہ دعوت کی محنت 100% کامیابی ہے، آنے والی نسلوں کی ہدایت ہے، گھروں کے اندر دین لانے کی سکون لانے والی دعوت ہے، ہمیں جب جاتا ہوا دیکھیں گے، نکلتا ہوا دیکھیں گے، گھروں میں محلوں میں تذکرہ کرتا ہوا دیکھیں گے، ہمارے بسترے ہمارے کندھوں پر دیکھیں گے، تو وہ خود بخود آ رہے ہیں. اس لیے سب سے پہلی جو ذات ہے وہ اپنی ذات ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے مدینہ میں ایک آواز پھیلی کہ کوئی بادشاہ جو ہے مدینہ منورہ پہ چڑھائی کرنے والا ہے. صحابہ آپس میں تذکرہ کر رہے ہیں کہ بادشاہ کون ہو سکتا ہے، کہاں سے آ سکتا ہے، ایسے تذکرے ہو رہے ہیں. اتنے میں کسی نے کہا کہ اللہ کے رسول جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہاں ہیں، کہ اللہ کے رسول کہاں ہیں. تو کچھ صحابہ جو ہیں وہ تلاش میں نکلے، حضور کو جب نہیں پایا تو تلاش میں نکلے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو مدینہ سے باہر گئے، ایک صحابی کا گھوڑا لیا، گھوڑا لے کے دور تک گئے، گھوڑے سے جا کے بہت دور تک جا کے چکر لگا کے تحقیقات کر کے واپس آ رہے تھے.
اور حضور کو راستے میں اور بھی افراد ملے، انہوں نے کہا کہ اللہ جل شانہ نے ان کا انتظام کر دیا، اور پھر حضور کو صحابہ نے راستے میں دیکھا، ملاقات ہوئی تو حضور تو باہر سے تشریف لا رہے ہیں، تو کہا کہ اللہ کے نبی آپ کہاں گئے تھے؟ تو کہا بس میں گیا تھا چوکیداری کرنے اور اپنی ذمہ داری نبھانے کے لیے۔ تو حضور صحابہ کو پہلے نہیں بھیج رہے، خود جا رہے ہیں۔ حضرت علی کیا کہتے ہیں؟ میدانوں میں ہم حضور سے پناہ لیتے، تو پہلے تو ہماری پہل ہے نا، اسی لیے اللہ جل شانہ نے اپنے کلام مجید کے اندر صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین کے بارے میں فرمایا کہ اللہ تعالیٰ ان سے راضی ہو گیا، وہ اللہ سے راضی ہو گئے کہ وہ دنیا کے کسی مخلوق کے کسی تقاضے کو اللہ کے تقاضے کے سامنے کبھی بھی اسے پورا نہیں کرتے تھے۔ ہر ایک تقاضا کہ اللہ کا تقاضا پہلے، چاہے وہ گھر کے اندر ماں ہو، وطن ہو، کاروبار ہو، تو یہی تقاضا، یہی دین 100% ہماری زندگی میں آئے، ہماری 7 نسلوں میں آئے۔ یہ وظیفوں سے، صرف دعاؤں سے اور اپنی نماز پر قائم رہنے سے نہیں آئے گا، بلکہ آنے والے خاندانوں تک دین پہنچانے کے لیے ہماری ذمہ داری ہے، اپنے اجتماع کو کامیاب بنانے کے لیے اللہ کو راضی کرنے کی نیت سے کرنا کیوں ہے؟ اللہ کو راضی کرنے کی نیت سے۔ بڑے کوئی چیز نہیں ہے، بڑے تو قربانی کر کر کے ہمارے سامنے نمونہ پیش کر رہے ہیں۔ کیا ہے کہ وہ نمونہ پیش کر رہے ہیں، انہیں دیکھ کر ہمیں جذبہ آنا چاہیے۔ اتنی بیماریوں میں، اتنے حالات میں، ایسی کمزوریوں اور مجبوریوں میں، ایسی معذوریوں میں وہ چل رہے ہیں، ہمیں تو ان کو دیکھ کر ایک نمونہ ملنا چاہیے، ایک شوق ملنا چاہیے، اور اس کے ذریعے سے ہمارے اندر شوق پیدا ہو کے اور ہمیں کھڑا ہونا چاہیے۔ اس لیے ہم ان کو دیکھتے ہیں، یہ نہیں کہ ان کو راضی کرنے کے لیے کر رہے ہیں، راضی تو اللہ کو کرنا ہے، راضی تو اللہ ہی کو کرنا ہے، اور اللہ ہی کو راضی کرنے کے لیے چاہے 4 مہینے ہو، چاہے اپنی مقامی عبادات ہو، چاہے گھر کی تعلیم ہو، چاہے مسجد کی تعلیم ہو، چاہے تشکیل ملاقاتیں ہوں، چاہے 3 دن، چاہے سحر روزہ، چاہے عشرہ، جو بھی کچھ کام کر رہے دین کا، نیت یہ ہو کہ اللہ ہی کو راضی کرنے کے لیے کر رہے ہیں۔ یہ اللہ کا دین ہے۔ اللہ جل شانہ نے یہ دین کی مبارک محنت دے کر یوں کہا والذین جاہدوا فینا، کہ اللہ تعالیٰ ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ، کہ اللہ تعالیٰ نے تو جنت دے دی، بنا دی، بنانے میں فرشتے لگے ہوئے ہیں، اور اس کے باغات، اس کی نہریں، اس کے درخت سارے کچھ بن چکے، اور وہاں سے آوازیں لگائی جا رہی ہر صبح، ہر شام، ہر رات، ہر دن۔ اللہ جل شانہ کے فرشتے آواز لگا رہے ہیں، ندا لگا رہے ہیں، لیکن ہمارے ذمے ہے کہ ہم اس جنت کو پانے کے لیے اللہ کی دی ہوئی جان، اللہ کا دیا ہوا مال کتنا لگاتے ہیں اللہ کی نیت پر، لیکن کام آئے گا ہمیں اپنے جنت